تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسلامی تاریخ۔ نجاشی کے دربار میں کفار کی اپیل۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حبشہ جا کر سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو انہوں نے مشورہ کر کے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو بہت سارے تحفے دے کر بادشاہ حبشہ کے پاس بھیجا۔ وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا۔ ان دونوں نے وہاں جا کر تحفے پیش کیے اور کہا کہ ہمارے یہاں سے کچھ لوگ اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر کے آپ کے ملک میں بھاگ کر آئے ہیں، اس لیے ان کو ہمارے پاس واپس کر دیجیے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلا کر حقیقت حال دریافت کی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ جہالت و گمراہی میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے، مردار کھاتے تھے اور ہم میں سے طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرما کر ایک رسول بھیجا جن کی سچائی، امانت داری اور پاک دامنی کو ہم پہلے سے ہی جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے، نماز، روزہ اور زکوٰۃ ادا کرنے اور پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا اور ظلم و ستم، خونریزی اور دوسری بری باتوں سے روکا۔ ہم ان باتوں پر ایمان لے آئے، اس پر ہماری قوم ناراض ہو گئی اور ہمیں تکلیفیں پہنچانے لگی، تو پھر ہم آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھ کر سنائی۔ بادشاہ پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ کہ داڑھی تر ہو گئی، اور بادشاہ نے کفار قریش کو یہ کہہ کر دربار سے نکلوا دیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔